پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں جو حالات بنتے جا رہے ہیں آپ کے لیے، ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے انتہائی مشکل حالات آ رہے ہیں اور اس میں کافی سارے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں۔ ایک ٹڈی دل کا ایشو ہے جو لاکھوں ایکڑ پاکستان کی جو فصلیں لگی ہوئی ہیں اس پہ حملہ آور ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی حکومت اقدامات لے رہی ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے آج سے 1 سال پہلے پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھی تھی کہ جناب یہ مسائل ہیں۔ سندھ حکومت بار بار اس کا ذکر کرتی رہی، لیکن جب بالکل طوفان سر پہ آ گیا، فصلیں تباہ ہونا شروع ہوئیں، تو تب جا کے ہم نے فیصلہ سازی اس حوالے سے کچھ شروع کی اور پھر اس پہ بھی ہم نے ایک نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر نما کی چیز بھی کہ چلیں جی اب اس پہ ہم ایک کوارڈینیٹڈ ایکشن کر کے اس وبا سے بھی نمٹیں گے۔ لیکن کیا اس حوالے سے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں، پچھلے 1 سال سے جو پالیسی ڈیسیژنز تھے وہ کس حوالے سے لیے گئے، کس طرح سے لیے گئے؟ بیچ میں منسٹر صاحبان بھی، ایک آدھے منسٹر بھی چینج ہوئے، پریزنٹیشنز ہوتی رہی اور بہت اچھی پریزنٹیشنز ہوتی رہیں جس میں چیلنجز کا بتایا جاتا رہا۔ لیکن پچھلے 1 سال میں جب سے یہ تھریٹ الرٹ ہوا ہم نے اپنی ریسورسز نہیں بڑھائیں۔ ساتھ آپ دیکھ لیں ابھی ڈینگی کے حوالے سے الرٹس آنا شروع ہو گئے کہ ڈینگی کی وبا بھی اپنا سر اٹھانے لگ گئی ہے۔ پولیو کے حوالے سے بل گیٹس نے چیف آف دا آرمی سٹاف کو فون کیا کہ جناب یہ بھی ایک ایشو ہے ہمارے ساتھ، اور کرونا وائرس اس سے تو ہم نمٹنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں۔ لیکن فیصلے کیسے ہو رہے ہیں اور فیصلے کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں، آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، عالمی ادارہ صحت، کیا ہم نے اس کی گائیڈ لائنز کو فالو کیا، یا کہ ہمارے پاس اتنے اسمارٹ لوگ ہیں جو کہ آپ کو بیٹھے ہوئے جگہ جگہ نظر آتے ہیں؟ اور پھر ہم نے ایک ادارہ بھی بنایا NCOC، بہت سے اسمارٹ لوگ وہاں بھی بیٹھے ہیں، وہ کس بنیاد پہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں؟ اور آج تک کے جو انہوں نے فیصلے کیے تو کیا جو ڈیٹا ان کے پاس ہے، کیونکہ انفارمڈ ڈیسیژن میکنگ کے لیے ہم نے یہ بنایا تھا آپٹیمائزڈ انفارمڈ ڈیسیژن میکنگ۔ 1 اپریل کو ISPR کا پریس ریلیز آیا تھا، پھر 3 اپریل کو PID نے بھی ہمیں اس حوالے سے بتایا کہ جناب وزیر اعظم نے دورہ کیا ہے اور جو بھی ڈیٹا آتا ہے کولیٹ، اینالائز اینڈ پروسیس انفارمیشن بیسڈ آن ڈیجیٹل انپٹ اینڈ ہیومن انٹیلیجنس اکراس پاکستان، اور اس بنیاد پہ ہماری حکومت فیصلہ سازی کرے گی اور یہ ساری جو پھر انفارمیشن کی بیس پہ جو ریکمنڈیشنز آئیں گی اس پہ ہم فیصلہ سازی کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا قدم اٹھایا گیا، لیکن یہ انفارمیشن کیا واقعی صحیح طرح سے کلیکٹ ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے پاس پورا ڈیٹا اس حوالے سے موجود ہے؟ جو ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، وہ آج کی تاریخ میں بھی جو ہمارے دعوے تھے کیا واقعی وہاں پہ کھڑی ہے؟ اس پہ بھی سوال ہے۔ اور جو انفارمیشن اور ڈیٹا آیا ہے آج تک وہ ہے کتنا؟ آج تک کے میرے خیال جو کل ہمارے پاس ٹیسٹ کیے گئے 8,57,000 ٹیسٹ کیے گئے، اور آج کی جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں اس میں سے تقریباً 1,45,000 پازیٹیو کیسز ہیں۔ اور جب ہم اس پرسنٹیج کو دیکھتے ہیں کہ 8,57,000 ٹیسٹ 22 کروڑ کی آبادی میں، یہ آبادی کے 1% سے بھی کم، 0.5% سے بھی کم ٹیسٹ کی تعداد بنتی ہے۔ لیکن حکومت کو شاید اس چیز کا ادراک ہے کہ اب چیزیں کافی زیادہ خراب ہونے والی ہیں، اسی لیے NCOC کے چیئر اسد عمر صاحب جو منسٹر فار پلاننگ بھی ہیں، وہ ہمیں انہوں نے ایسٹیمیٹس دیے اور کافی خوفناک قسم کے ایسٹیمیٹس دیے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر عوام نے SOPs فالو نہ کیے تو تقریباً 12 لاکھ کیسز جولائی کے آخر تک ہو جائیں گے۔ جی ہاں، 12 لاکھ کیسز پاکستان میں، اور جو ہماری ابھی تک پرسنٹیج جا رہی ہے کہ جو لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں اس حوالے سے، اس کی تعداد کتنی بڑھے گی؟ میرے خیال حکومت کو اس کا بھی ادراک ہے، اور پہلے دن سے شاید یہ ادراک تھا کہ کدھر جانا ہے یہ سارا مسئلہ اور ہم نے اسے ڈیل کس طرح سے کرنا ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ نیو یارک ٹائمز نے آج کی خبر لگائی ہے کہ پاکستان نے جب سے لاک ڈاؤن ختم کیا ہے 1 مہینے سے، تو جو ہسپتال ہیں وہاں پہ فل کے سائن آگے، ہسپتالوں میں لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی، اور بالکل آپ کسی بھی شہر میں آپ لوگوں سے بات چیت کریں، ہیلتھ پروفیشنل سے بات چیت کریں، جن لوگوں کو نئے کرونا کیسز ہو رہے ہیں ان سے بات چیت کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب بالکل ایسے ہی معاملات ہیں، کسی کو سفارش کروانی پڑتی ہے، کوئی پرائیویٹ ہسپتال ڈھونڈ رہا ہے، کوئی آکسیجن سلنڈر جمع کر کے اپنے پاس رکھ رہا ہے، مختلف کہ جناب خدا نہ خواستہ ہمیں بھی ہو گیا، کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان آفیشلی ہرڈ امیونٹی جو جانوروں، بھیڑ بکریوں کی
بھیڑ بکریوں کی ایک جو امیونٹی پروسیس ہوتا ہے، ان آفیشلی ہم اس پالیسی پہ چلے گئے ہیں. عوام خود ذمہ دار ہے، آپ لوگ خود ذمہ دار ہیں. اور این سی او سی سے ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس اتنے وینٹیلیٹرز موجود ہیں، اتنی ہم نے چیزیں بڑھا دیں، اتنے تعداد ہم نے بڑھا دی. بالکل وہ پریس ریلیزز تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن جب گراؤنڈ پہ ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور پھر آئسولیشن وارڈز میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کی نگہداشت ہو رہی ہے، گراؤنڈ پہ جب جا کے آپ بات کرتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو کافی مسائل نظر آتے ہیں. اس پہ بھی تھوڑی سی میں تفصیل میں فردر آ کے بات کرتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیا واقعی جس پہ ہم نے جب پہلا آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز آیا تھا کہ ہم نے اس پہ آپٹیمائز انفارم ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے، اور انفارمیشن کی بنیاد پہ جب پی آئی ڈی نے کہا تھا، پرائم منسٹر صاحب کو بتایا گیا تھا، کیا ڈیٹا صحیح ہے؟ کیا آج کی تاریخ میں بھی این سی او سی کے سامنے کسی ایک دن بھی جتنے پاکستانی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں وہ پریزنٹیشن رکھی گئی، وہ ڈیٹا رکھا گیا، وہ نام سامنے رکھے گئے؟ میری جو اطلاعات ہیں نہیں. لیکن جو افسران ہیں وہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس ڈیٹا بینک موجود ہے. اور جب آپ ڈیٹا بینک کو چیک کریں تو بہت سے جو آپ کو خبروں سے نام پتہ لگتے ہیں، بڑے بڑے مشہور لوگ، بعض دفعہ ان کا ڈیٹا بھی آپ کو جو بیک اینڈ پہ ڈیٹا مینٹین ہو رہا ہے، جو کہ این آئی ٹی بھی مینٹین کر رہی ہے، اس ڈیٹے میں آپ کو وہ بھی نہیں نظر آتے. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اور اگر انفارم ڈیسیژن میکنگ ہماری اسی طرح کی ہونی ہے تو یہ معاملہ جائے گا کدھر؟ اور کیا اس میں کنفیوژن ڈیلیبریٹلی پھیلائی گئی؟ اور اس میں کیا ہم نے ایسے پالیسی ڈیسیژنز لیے جس وجہ سے آج پورے پاکستان میں جو ٹرانسمیشن ہے وہ بہت زیادہ ہوگی؟ پروگرام میں آگے چل کے ناظرین بات کریں گے جو ہمارے ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز ہیں، جو کہ این سی او سی کا بھی حصہ ہیں، دیگر چیزوں کا بھی. ان کو آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے وزیر اعظم نے اثاثے ظاہر کرنے کا کہا تھا. کل پھر کابینہ کی میٹنگ ہے اور میری اطلاعات ہے کہ چند ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز نے تو اثاثے آج کی تاریخ تک جمع کروائے ہیں، لیکن باقیوں نے ابھی جمع کروانے ہیں. تو یہ معاملہ کیا ہے، اس پہ تھوڑی تفصیل سے آگے جا کے بات کریں گے. پھر ایک امریکی خاتون ہے، اس حوالے سے آج ایڈیشنل سیشن جج ان کا ایک فیصلہ ہے، انتہائی اہم فیصلہ، جس سے کہ ایف آئی اے اور پی ٹی اے کے کردار پہ بھی کافی سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. اور کچھ انویزیبل جو لوگ ہوتے ہیں، گورنمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں، اس کے کردار پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں. اور فنڈنگ وغیرہ کے حوالے سے، فائنینشیل ٹریل کے حوالے سے بھی سوالات اٹھتے ہیں. اور سنتھیا ریچی جب پاکستان آئی تو کس طرح آئی، یہ کہانی ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. حسین حقانی کا کیا تعلق تھا وہ بھی پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے. کچھ معیشت کی بھی بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، وائس چانسلر ہیلتھ یونیورسٹی لاہور. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ آپ سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کروں، جو ہمارے پاس اس وقت ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی ہے وہ کافی کم ہے، میں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن جو پالیسی ڈیسیژن میکنگ ہماری ہو رہی ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے؟ جو ہمیں بتایا گیا وزیر اعظم نے خود 17 مارچ کو کہ یہ تو ایک عام سا فلو ہے، 97% لوگ جو ہیں اگر انہیں ہوگا بھی تو وہ بالکل صحیح ہو جائیں گے. جی ہاں، یہ ہمارے وزیر اعظم نے بتایا. اور یہ اس کے پیچھے جو وزیر اعظم کا اس میں قصور نہیں ہے، جو وزیر اعظم کو جو لوگ بریف کر رہے تھے، وزیر اعظم کو چاہیے کہ ان سے پوچھیں کہ جناب یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو یہ بات کہنے کے لیے اور یہ والی بریفنگ دی تھی. کیا کہا وزیر اعظم نے؟ آئیے دیکھتے ہیں. یہ وائرس ایک قسم کا فلو ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ بڑی تیز پھیل جاتی ہے، لیکن دوسری طرف 97% کیسز کرونا کے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. 97 میں سے 90% ایسے کیسز ہیں جن کو بڑی مائلڈ سی ہوتی ہے، یعنی ایک زکام جس طرح کھانسی ہوئی اور ٹھیک ہو گئی. جی ناظرین، سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو کیا ڈاکٹرز اس حوالے سے بریف کر رہے ہیں، یا کہ بہت سے سمارٹ لوگ جو ہیں جو کبھی سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں، کبھی سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں، کبھی ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں. جی ہاں، لاک ڈاؤن نو لاک ڈاؤن سے ڈیبیٹ اب یہاں پہ آ گئی ہے کہ جی سمارٹ لاک ڈاؤن، سلیکٹڈ لاک ڈاؤن، ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن. آج بھی ہمیں پریس ریلیز سے بتایا گیا کہ ملک کے مختلف شہروں میں اب پتہ نہیں سمارٹ ہوگا، سلیکٹیو ہوگا، ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن ہوگا. اور ہینڈسم لاک ڈاؤن کی بات کب آنی ہے وہ بھی شاید یہ والی چیز ہمیں کسی دن پتہ لگ جائے کہ اس طرف بھی شاید ہم نے کوئی قدم اٹھانے. لیکن قصور شاید عوام کا ہے. وزیر اعظم کو جنہوں نے بتایا، جنہوں نے بریف کیا، ان کا قصور نہیں ہے. اور وزیر اعظم نے خود یہ بات بتائی حال ہی میں کہ جناب عوام تو باتیں سیریسلی نہیں لے رہی. کیا کہا وزیر اعظم نے؟ آئیے دیکھتے ہیں. ہم جتنا مرضی کہتے ہیں لوگ اس کو سیریسلی نہیں رہتے ہیں. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، ایک یہ فلو ہے. عام لوگ اس کو، کیونکہ عام لوگ اس کو اس طرح دھیان نہیں دیتے، اس لیے کوئی ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتے. اس کو سیریسلی لیں، سنجیدگی سے اس کو لیں، کیونکہ
میں پھر سے دہراتا ہوں ہم اپنے اوپر مشکل ڈالیں گے اگر ہم نے یہ ابھی احتیاط نہ کی۔ جی ناظرین، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے SOPs فالو نہ کیے تو ہم اپنے اوپر مشکل ڈالیں گے۔ خیال وزیر اعظم کو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ پہلے کون لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں جناب اتنا سمپل سا فلو ہے اور ایون ماسک پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جو ہمارے ہیلتھ کے وزیر اعظم کے مشیر ہیں، ایڈوائزر ہیں SAPM میں، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ماسک پہننے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا وہ WHO میں بھی رہے ہیں، پتہ نہیں وہاں سے ابھی تک چھٹی پہ آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ دیہڑی لگانے کے لیے ریزائن کیا کہ نہیں کیا ظفر مرزا نے، تو یہاں سے دیہڑی لگا کے سیدھا بریف کیس اٹھا کے واپس چلے جائیں گے یا نہیں۔ لیکن ظفر مرزا صاحب تو کہہ رہے تھے، اور شاید انہیں لینسٹ میگزین جو میڈیکل پروفیشن میں سارے ڈاکٹرز پڑھتے ہیں، ریسرچ پبلیکیشنز ہوتی ہیں، اس میں ماسک جن ممالک میں ویسے ہی پہنا جاتا تھا وہاں ٹرانسمیشن کم ہوئی، لیکن شاید ہم نے ماسک ایکسپورٹ بھی کرنے تھے۔ اس حوالے سے FIA میں انکوائری بھی گئی جس کو کہ بند کر دیا گیا، اور ہم نے ملینز آف ماسک ایکسپورٹ بھی کیا اور آج پاکستان خود ماسک بنا بھی رہا ہے۔ لیکن اس وقت کیونکہ ہم نے شاید پتہ نہیں تھا، نالج نہیں تھا، تو ظفر مرزا صاحب نے عوام کو میسیج دیا ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر ضرورت نہیں بھی ہوتی تو لوگ ماسک پہننا شروع کر دیتے۔ آج بھی میں نے خود دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے۔ اس سلسلے میں ہم ایک پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایڈوائزری جاری کر چکے ہیں، اس کے اوپر اب ہم اخبار میں اشتہار بھی دینے والے ہیں کہ کس کو ماسک استعمال کرنا چاہیے اور زیادہ ضروری یہ کہ کس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نارمل شخص جس کو کسی قسم کی کوئی علامات نہیں اور جو کرونا وائرس کے مریضوں کو ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہا، اس کے علاوہ کسی شخص کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں۔ جی ناظرین، پاکستانی عوام تو بھیڑ بکریاں ہیں، جو بھی منہ میں آیا، جہاں سے کوئی گوگل کیا، واٹس ایپ پہ چیز آئی وہ آپ نے بتا دی۔ اور کون بتا رہا ہے یہ چیز؟ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمیں یہ چیز بتا رہے ہیں۔ اور پھر فلپ فلاپس پالیسی میکنگ کے جو کنفیوژن ہے پالیسی میکنگ کی، وہ اس بیان سے بھی واضح ہو جائے، کیونکہ سیکھ رہے ہیں نا سارے حکومت میں، پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں، تو سیکھتے پھر انہیں سڈنلی احساس ہوا ماسک پہننا ضروری ہے۔ حالانکہ جتنی میڈیکل ریسرچ ہے جن ممالک میں یہ SOPs فالو ہوتے ہیں وہاں پہ یہ چیز آلریڈی آ چکی تھی۔ پھر کیا کہا ظفر مرزا نے کہ اب آپ ماسک پہنیں۔ ہم اس بات کی پابندی اب لگا رہے ہیں اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں کہ ماسک اب پہننا ضروری ہے۔ بازار میں اگر آپ جائیں، ایئرپورٹ میں جائیں، اس قسم کے ہجوم والی جگہ میں جائیں تو ماسک پہننا مینڈیٹری بھی کر دیا ہے۔ جی، ماسک پہننا مینڈیٹری کر دیا، اور پھر وزیر اعظم نے بھی یہی بات ابھی ہمیں حال ہی میں بتائی کہ آپ ماسک ضرور پہنیں۔ یہ سب سے پہلے تو یہ جو ماسک ہے، یہ ہر جگہ جب آپ باہر نکلیں یہ ماسک پہنیں۔ یہ آپ سب کے لیے ضروری اس لیے کہ یہ اب ثابت ہو گیا دنیا میں کہ یہ اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے، جو جتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے، یہ ماسک کی وجہ سے تقریباً 50% فرق پڑتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ سب ماسک پہن کے نکلیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا، اور اس طرح کی بے تحاشا ہمیں مثالیں مل جائیں گی، کیونکہ جو ہمارے سائنسدان بیٹھ کے، اسمارٹ لوگ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں، وہ شاید صدر ٹرمپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ برازیلین وہاں کے صدر کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں، وہ بورس جانسن کو دیکھ رہے تھے، اور اسی طرح کی چیزیں وزیر اعظم کو شاید بتاتے رہے، شاید یہ ان کے رول ماڈل تھے۔ اور آج جب ہم جا کے دنیا کا کرو دیکھتے ہیں تو کہ کن ممالک میں زیادہ یہ کیسز ہیں، تو یہ جو میں نے آپ کو سارے نام بتائے ہیں ہمارے سائنسدان گوگل کر کے شاید وزیر اعظم کو یہی چیزیں بتا رہے تھے۔ لیکن سوال یہ بھی بنتا ہے کہ پاکستان میں یہ کرونا وائرس کیسے پھیلا؟ ہم نے تو بہت اچھے ڈیسیژنز لیے تھے، ہم نے تو فلائٹیں بند کر دی تھیں، ہم نے تو بارڈر سیل کر دیے تھے، اور باقاعدہ اس حوالے سے نوٹیفیکیشنز نکلے تھے، اور بہت اچھا فیصلہ تھا جب ووہان جہاں سے یہ وائرس شروع ہوا، ہمارے اسٹوڈنٹس بیچارے وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، اور ہم نے کہا کہ جی ہم ان کو واپس نہیں لے کے آئیں گے، اور اس کو وزیر اعظم کے SAPM آن اوورسیز پاکستانیز نے باقاعدہ ان الفاظ میں بتایا۔ ہم نے ایک پرنسپل ڈیسیجن ایز اے گورنمنٹ لیا ہے کہ ہم ایویکویشن کی طرف فوراً نہیں جائیں گے۔ WHO کی جو ریکمنڈیشن تھی بلکہ سارے ملکوں کو کہ ان کو ایویکویٹ نہیں کرنا چاہیے، جن 7-8 ملکوں نے ایویکویٹ کیا ہے وہ ایکچولی WHO کے ریکمنڈیشن کے خلاف
ان نے کی. تو دنیا کے جو ورلڈ بیسٹ پریکٹسز ہیں ہمیں ان کو ایز پاکستان ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اس چیز میں اس طریقے سے لیڈ شاید نہیں لے سکتے کیونکہ ہم اتنے ایز ویل ایکوپڈ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں نہیں WHO کی گائیڈ لائنز اپنی طرف ہم اپنا کچھ کر سکیں. ہمیں 100% شور ہونا چاہیے کہ ہماری کیپیبلٹی ایک ہو. جو آپ نے یہ کوارنٹین بنائی ہے یا پہلی دفعہ بنا رہے ہوں گے, یہ 100% آن دا مارک ہے, مطلب کہ اس قابل ہے, سیف ہے. از اٹ جی ناظرین, آپ نے سنا اور زلفی بخاری صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے تھے. ساری کی ساری انہوں نے 100% صحیح باتیں کی کہ ہم نے ایک پرنسپل فیصلہ کیا ہے. WHO کی گائیڈ لائنز ہیں اس حوالے سے, اور جو ہم نے کرنٹینہ کی فیسلٹیز بنانی ہیں وہ بھی ٹاپ لیول کی SOPs کے مطابق ہونی چاہیے. پھر یہ پرنسپل فیصلہ آخر ریورس کیسے ہوا, اس پہ یو ٹرن کیسے آیا, اور جب یو ٹرن آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس پالیسی ڈیسیژن کے حوالے سے پارلیمنٹ میں کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. آپ تفتان کی بات کرتے ہو, ہم جانتے ہیں تفتان پسماندہ علاقہ ہے, but that's no excuse کہ why the people of Pakistan were treated like refugees in their own country. ان کو اس طریقے سے اکیلا چھوڑا گیا کہ وہ جو لوگ ایران سے آئے تھے ان کا ٹیسٹ نہیں کر سکے. تو پھر جب وہ لوگ باقی ملک میں بھیجا گیا, جب وہ پہنچے, سکھر پہنچے, دوسرے صوبے میں پہنچے, تو پتہ چلا کہ نہ ان کا ٹیسٹنگ ہوا تھا, نہ ان کو الگ رکھا گیا تھا. تافتان کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں نہیں پھیلا, لیکن ہمارا ملک میں اس لیے کہ وفاقی بارڈرز آپ کا ذمہ داری ہے, اور یہ وبا ہمارا بارڈر سے ہی آئے ہیں. جی ناظرین, بارڈر سیل کر دیے گئے تھے, انٹرنیشنل فلائٹس بند کر دی گئی تھیں, اور پھر جس طرح کی فیسلٹیز بنائی گئیں, بالکل صحیح سوال اٹھا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن. نہ صرف یہ, خواجہ آصف صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز, انہوں نے بھی یہی سوال اٹھایا کہ آخر یہ یو ٹرن ہوا کیسے. چائنا سے جو ہے اسٹوڈنٹس نہیں لائے گئے, لیکن جو ہے تافتان کے راستے سیلاب جو ہے لوگوں کا آ رہا ہے, جو ہے اس وقت سارے ملک میں جو ہے کرونا وائرس جو ہے ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا کہ کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے. زلفی بخاری جو ہیں انہوں نے یہ سارا جو ہے سیلاب جو ہے الاؤ کیا ہے پاکستان کے اندر آنا جو ہے تافتان سے, اور پورے کے پورے قافلے مسنگ ہیں اس وقت, جو بتایا نہیں جا رہا, پورے کے پورے قافلے مسنگ ہیں. کہاں پہنچ گئے ہیں, کہاں وہ قافلے جو ہے اس وقت کن شہروں میں ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں, یہ ایک کرائسس ہے جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہی, حکومت کو نظر نہیں آ رہی. جی ناظرین, آپ نے دیکھا, اور پھر وزیر اعظم نے کہا یہ تو اپوزیشن جماعتیں بلیم گیم کر رہی ہیں, لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ بالکل صحیح. جو زلفی بخاری صاحب 100% پہلے صحیح بات کر رہے تھے ووہان سے ریلیٹڈ, اس یو ٹرن پہ سوال کیا, اور وزیر اعظم نے اسے قرار دیا کہ یہ تو بلیم گیم ہے. یہ جو تافتان سے یہ جو انفلو آیا ہے, اس کے اوپر ایک ملک میں بلیم گیم چل گئی ہے, اور یہ کہنا کہ اس میں کسی کی غلطی ہے یہ بالکل غلط ہوگا, اور کسی کے اوپر الزام لگانا بالکل ایک زیادتی ہوگی. پرابلم یہ ہوا کہ ایران کے اندر کیوں جب آؤٹ بریک بڑھنی شروع ہوئی تو ایران کے اندر خود کیپیبلٹی ختم ہو گئی ڈیل کرنے کے لیے اس سے. جی ناظرین, وزیر اعظم نے یہ تو بلیم گیم ہو رہا ہے, لیکن پاکستان میں 0% ٹرانسمیشن تھی, اور اپنے سارے پالیسی ڈیسیژنز حکومت نے خود ہی ان پہ بیٹھ کے یو ٹرن لیا, اور آج 90% تک لوکل ٹرانسمیشن کے کیسز ہمارے 96% عدیل راجہ بتا رہے ہیں اس کے کیسز ہیں. لیکن نمبر سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے, یہ بات بھی ڈاکٹر ظفر مرزا جو ہمارے ہیلتھ کے ایڈوائزر ہیں انہوں نے ہی بتائی. نمبرز سے ہمیں کوئی بہت زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے, کوئی ہمیں بہت زیادہ پینک نہیں ہو جانا چاہیے, بلکہ ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کا تقابلی جائزہ کرنا چاہیے دوسرے ممالک کے ساتھ. جی ناظرین, دوسرے ممالک کے ساتھ بھی کرتے ہیں, اور اب ذرا نمبر سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ نمبر سے پریشان نہیں ہونا. لیکن اسد عمر صاحب جب کہتے ہیں کہ پاکستان میں 12 لاکھ کیسز ہو سکتے ہیں جولائی کے اینڈ میں, اور پھر امپیریل کالج کی اور دوسری انٹرنیشنل سٹڈیز دیکھیں, تو پھر ناظرین پریشان ہونا اور گھبرانا ہر پاکستانی کا بنتا ہے, کیونکہ اب یہ وبا ہمارے ارد گرد
پھیل چکی ہے. ہمارے رشتہ دار, ہمارے دوست, ہمارے جاننے والے, ہر کوئی اس کا شکار بنتا جا رہا ہے. تو جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ جی انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ ہوگی NCOC میں, اور PID نے بھی کہا کولیٹ, اینالائز اینڈ پروسیس انفارمیشن. اب ذرا نمبرز کی بات کرتے ہیں. پنجاب کے اگر آپ کیسز دیکھیں تو جو گرافس NCOC ایشو کرتا ہے, جو ویب سائٹ بنائی گئی ہے covid.gov.pk, اس میں پنجاب میں پہلا کیس ہمیں 15 مارچ 2020 کو نظر آیا. پنجاب میں پہلی ریکوری 24 مارچ 2020 کو ہوئی. 3 افراد کی ریکوری ان گرافس میں دکھائی گئی ہے. 9 دن میں ریکوری, ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جی 14 دن کا ٹائم پیریڈ ہے کوارنٹین کا. چلیں, ہو سکتا ہے کہ ریکوری ہو گئی ہو, کچھ لوگوں کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ زیادہ بہتر رسپونڈ کرتا ہے, ہو سکتا ہے لیٹ ڈیٹیکشن ہو, مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. مزید دیکھتے ہیں ڈیٹا. پنجاب میں کرونا وائرس کے جب ہم مارچ کے مہینے میں کیسز کی تعداد دیکھتے ہیں تو ہمیں 845 کیسز نظر آتے ہیں. ریکوری اس میں 6 کی ہوئی. جاں بحق ہونے والے 11 افراد تھے, اور مارچ کے مہینے میں سب سے زیادہ ریکوری 24 مارچ کو 3 افراد کی ہوئیں. اگلے دیکھتے ہیں جب ہم اپریل کے مہینوں پہ آتے ہیں اور گرافس وغیرہ اس حوالے. عدیل صاحب آپ کے گرافس ہیں تو گرافس بھی چلا دیں ساتھ ساتھ, تاکہ جو حکومتی گراف ہیں وہ بھی لوگوں کو نظر آئے کہ اپریل کے مہینے میں کیسز کی تعداد 6340 تھی, ریکوری 1921, جہاں بحق ہونے والے 106, اور اپریل کے مہینے میں سب سے زیادہ ریکوری 29 اپریل کو 353 افراد کی ہوئی تھی. مئی کے مہینے میں کیسز کی تعداد دکھائی گئی 26,240, ریکوری 7,021, جاں بحق ہونے والے 457, اور مئی کے مہینے میں سب سے زیادہ ریکوری 7 مئی کو تقریباً 880 افراد کی ہوئیں. اب ہم آ جاتے ہیں جون کے مہینے میں. جون کے مہینے میں کیسز کی تعداد 54,138, ریکوری 17,710, جاں بحق ہونے والے افراد 1,031, اور جون کے مہینے میں سب سے زیادہ ریکوری 12 جون کو 8,014 افراد کی ہوئیں. جی ہاں, 12 جون کو حکومتی گراف, عدیل صاحب ذرا گراف دکھائیں گے آپ پلیز. 12 جون کو 8,014 افراد کی ریکوری ہوئی. اور جب آپ یہ کووڈ کا گراف دیکھتے ہیں ناظرین, جون 1 سے, اور آپ پچھلے بھی مہینے دیکھ لیں, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ریکوری ہے سڈنلی یہ سپائک دکھائی گئی. 12 جون کو 8,014 افراد ریکور ہو گئے, اور جبکہ 13 جون کو دیکھیں تو 90, اور 14 جون کو 60 افراد ریکور ہوئے. اور یہ حکومتی ڈیٹا ہے, حکومتی ویب سائٹ پہ جو ریکوریز کا ڈیٹا آپ کے سامنے آ رہا ہے. جب ہم اس پہ ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہ 8,014 افراد ایک دم ریکور ہو گئے 12 جون کو. 12 جون والے پہ آئے عدیل صاحب, بالکل یہاں پہ ذرا اس کو روک لیں. 8,014 افراد کی ریکوری, غالباً یہ وزیر اعظم کے لاہور جانے سے ایک دن پہلے کا ڈیٹا ہے. تو کیا یہ ڈیٹا سڈن سپائک جو آئی ہے 8,014 کی ریکوری, جو نہ آگے والے دنوں سے میچ کر رہی ہے نہ پیچھے والے دنوں سے میچ کر رہی ہے, یہ ڈیٹا کس طرح سے انٹر ہوا, کس طرح سے ڈالا گیا؟ کیا یہ تمام 8,014 لوگ جو اس تاریخ کو ریکور ہوئے ان کا نام ظاہر کیا جائے گا؟ NCOC سے میں پچھلے 2-3 ہفتے سے نام مانگ رہا ہوں کہ جناب جو پاکستان میں لوگ جاں بحق ہو گئے ان کے نام وغیرہ دے دیں, تو ہمیں بتایا گیا جی پرائیویسی ایشوز ہیں. یہ وہی NCOC ہے جو جب پبلک سروس میسیجنگ ڈالتا ہے تو بہت سے لوگوں کی تصاویر بھی ڈالتا ہے. ہمارے ڈاکٹرز کو ٹریبیوٹ, جو شہید ہو گئے اس میں, ان کو ٹریبیوٹ کے لیے وہ تصاویر بھی. تو پالیسی کیا ہے کہ نام بالکل نہیں دکھانے کیونکہ پرائیویسی ایشو ہے؟ بالکل پرائیویسی ایشو ہے. کیا NCOC کی ٹیبل پہ جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ نام آج تک آئے؟ میری اطلاع ہے کہ آج کی تاریخ تک وہ نام پریزنٹ نہیں ہوئے, اور وہ صرف بیک گراؤنڈ ڈیٹے میں انٹریز ہو رہی ہے. وہ انٹری کیسے ہو رہی ہے جب پاکستان میں کل ٹیسٹنگ کی تعداد صرف 0.4% ہے؟ اور جو پرائیویسی کے ایشوز ہیں, نیو یارک ٹائمز کا ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین کہ نیو یارک ٹائمز نے 1000 لوگوں کے نام باقاعدہ فرنٹ پیج پہ پبلش کیا, اور اس کی وجہ یہ تھی جو کہ اسد عمر صاحب نے بڑا واضح کہا کہ یہ کولڈ سٹیٹسٹکس نہیں ہے, یہ ہر ایک شخص ہے, اس کے پیچھے ایک خاندان ہے. لیکن جب نام پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جناب پرائیویسی ایشوز ہیں, ہم نام نہیں بتا سکتے. ہمیں نہ بتائیں آپ نام, NCOC کی میز پہ لے آئے. جس وقت NCOC میں آپ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہر ایک کی میز پہ جب یہ نام پڑے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا. اب یہ جو 8,014 لوگوں کی ایک تاریخ میں ریکوری دکھائی ہے, جو کسی گراف سے آپ کے میئر نہیں کر رہی پنجاب میں, وہ کس طرح سے ہوئی؟ یہ محمد بشیر کون تھا؟ یہ کون سے صاحبان تھے
بوٹا خان کون تھا, کس شہر سے یہ 8014 کی آپ نے ریکوری دکھائی ہے, کیا وہ دکھا سکتے ہیں؟ شروع میں ڈیٹا بتایا جاتا تھا کہ مختلف شہروں میں کتنے کیسز ہوئے ہیں, کہاں پہ کیا سٹیٹ ہے, اب وہ بھی وہاں سے غائب کر دیا گیا ہے, کم از کم پبلکلی اویلیبل نہیں ہے. تو اگر ڈیٹا کی اس طرح سے ان پٹ ہو رہی ہوگی تو کیا ہماری فیصلہ سازی جو NCOC کر رہی ہے وہ بالکل صحیح ہوگی, پالیسی میکنگ صحیح ہوگی, یا کہ کنفیوز پالیسی میکنگ, لاک ڈاؤن, سمارٹ لاک ڈاؤن, سلیکٹیو لاک ڈاؤن, ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن, ہینڈسم لاک ڈاؤن, نان ہینڈسم لاک ڈاؤن, اس طرح سے چیزیں یہ فیصلے ہو رہے ہیں, اور یہ ڈیٹا جس کی بنیاد پہ NCOC نے فیصلہ کرنا ہے, وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا ہے, NCC نے فیصلہ کرنا ہے, یہ مستند کتنا ہے؟ تو اس کو چھپانے کی کوئی کوشش تو نہیں. اور یہ بنا کیسے؟ اب جب بل گیٹس چیف آف دا آرمی سٹاف کو فون کرتے ہیں تو پولیو کی کیمپین فنڈ بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ڈیٹا ہم نے بنایا ہے یہ پولیو فری پاکستان کا سسٹم تھا, انٹیگریٹڈ ڈیزیز انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم, جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے ہم نے لیا تھا, اور اس پہ پولیو کے حوالے سے پوری کیمپین بھی ہے. اور جب آپ اس میں پہلے پیج پہ جاتے ہیں تو کلک ہیئر ٹو لاگ ان. میری اطلاعات یہ ہیں کہ مختلف لیبارٹریز, ہسپتالوں کو یہ, اور تمام ہسپتالوں کے پاس ایکسس نہیں ہے, تمام پاکستان میں لیبارٹریز کے پاس ایکسس نہیں ہے, لمیٹڈ جہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ایکسس ہے. آپ اگلے صفحے پہ جاتے ہیں, لاگ ان, اور پھر آپ کو پولیو, اور پھر یہ نیا لگتا ہے آپ کو پتا کہ جی ڈیٹا بیس آف کووڈ ہیز بین لانچڈ. تو فیصلہ سازی اگر اس طرح کے ڈیٹے پہ ہو رہی ہے اور 8014 ایک دن ڈال دیے جاتے ہیں تو یہ معاملہ کیا ہے؟ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, معاف کیجیے گا میں تھوڑا سوالات کافی زیادہ اٹھا لیے. آپ کے خیال میں جو ٹیسٹنگ ہے اور جو ڈیٹا ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ڈیٹا صحیح ہے سارا؟ دیکھیں ارشد, آپ نے بار بار یہی کہا کہ ڈیٹا ڈریون اور سب سے بڑھ کے جو بھی ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ایویڈنس بیسڈ ہونی چاہیے, اور وہ ایویڈنس ایسا ہونا چاہیے کہ ریپروڈیوسیبل ہے. اگر ابھی میں آپ کے شو پہ کوئی ایسی ٹریٹمنٹ کی بات کرتا ہوں تو امیڈیٹلی آئی شوڈ بی کویسچن کہ آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے, کیا اسٹڈی ہے, کہاں پہ ریپروڈیوس ہوئی, کہاں پہ پبلش ہوئی. تو یہ پبلشیبل ڈیٹا ہوتا ہے, اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں 100% کہ دیکھیں ڈیسیژن میکنگ اگر ایویڈنس بیس ہوگی اور اگر ایویڈنس ہی کنٹامینیٹڈ ہوگا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کیس ڈیفینیشن کی ویری ویری امپورٹنٹ. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنے کیسز ہوئے ہیں, اس بیس پہ کہہ رہے ہیں جن کی کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے, تو ہم یہ آدھے فیصد آف دی پاپولیشن پہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اس وقت ڈیزیز پریولنس کیا ہے. جو ایک ٹریجیکٹری پنجاب گورنمنٹ نے خود ہی ڈرا کی تھی, 15 مئی کو انہوں نے ریلیز کی تھی یا کرنے کی کوشش کی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا 7 لاکھ کیسز لاہور میں اس وقت پاسبل ہی ہیں, گوالوں میں, ڈینٹسٹ میں, ڈاکٹروں میں. ایک طرف انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹارگیٹڈ ٹیسٹنگ ہے, ایک طرف کہا تھا رینڈمائز. تو اپوزٹ چیزیں, خیر اس کے وہ ڈیزائن فالٹ تھی, لیکن بہرحال اس وقت ان کی اپنی یہ اسیسمنٹ تھی کہ اس وقت 7 لاکھ ہیں. میرا خیال ہے کہ جو جیسے آپ نے خود لنڈن کے ڈیٹے کی بات کی, وہ میں امپیریل کالج کے, وہ میں سمجھتا ہوں اٹس این اوور ایسٹیمیٹ, اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ اٹ از این اوور ایسٹیمیٹ اسپیشلی آف دی مورٹیلٹی. جو اسد عمر صاحب نے کہا کہ 12 لاکھ کیسز ہوں گے جولائی کے اینڈ پہ, اس وقت ہمیں یہ کون بتائے گا کہ اس وقت 12 لاکھ نہیں ہے. میری آنیسٹ اسیسمنٹ ہے, آئی ڈونٹ ہیو, اٹس ناٹ ایویڈنس بیسڈ, مگر اسیسمنٹ ہے کہ اس وقت کوئی محلہ, کوئی ایسا دفتر, کوئی ایسا اسٹوڈیو, کوئی ایسا میڈیا ہاؤس یا کوئی بھی اس طرح کے سیکریٹریٹ لے لیں کہیں, ایسا نہیں ہے جو اس ڈیزیز سے پاک ہو. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لاک ڈاؤن جو آپ جن علاقوں میں کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن, وہ آپ کس ایویڈنس پہ کر رہے ہیں کہ آپ کیوں ایک سیکٹر میں کر رہے ہیں اور دوسرے میں نہیں کر رہے. اب جو آپ بار بار کہہ رہے ہو ٹیسٹنگ کا, ایز اے کلینیشین, میں پیورلی ایز اے کلینیشین کہہ رہا ہوں, میرے لیے اب یہ ٹیسٹنگ امپورٹنٹ نہیں رہی. میں نے شاید آپ کے شو پہ بار بار کہا تھا ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ اینڈ ٹیسٹنگ, اس وقت بہت امپورٹنٹ تھی, ٹریجیکٹری ڈرا کرنی تھی تاکہ فیوچر پلاننگ ہو سکے. اب دیکھیں اس وقت یہ چیز جن بوتل سے باہر آ چکا ہے, یہ گھر گھر کا, آپ کے جاننے والے سے آپ کی فیملی میں آئی ایم شیور کہ کئی لوگ پازیٹیو ہوئے ہوں گے, اور کئی لوگوں نے اسٹرگل کر رہے ہوں گے ٹو فائنڈ اے بیڈ, اور کوئی دوائی کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوگا. یہ تو گھر گھر کی بات ہے. دس از دی ورسٹ ایور کرائسس دیٹ واز فیسڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو فیصلہ سازی ہو رہی ہے, آپ جیسے جو لوگ ہیں, جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, کیا ان کی ان پٹ پہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ 7 جون کو جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے حکومت پاکستان, پنجاب کو, سندھ کو, دیگر کو خطوط لکھے, تو اس پہ آگے سے
جواب آیا کہ جی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تو صرف ہیلتھ کے معاملات ہیں، ہمیں اور بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں. اس میں ہیلتھ پروفیشنلز کو سننا کتنا امپورٹنٹ ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، ڈاکٹرز، وہ بار بار ایک چیز کہہ رہے تھے، کیا اس کو سنا گیا اور پالیسی ان پٹ میں فیصلے ڈاکٹرز کی ان پٹ سے اسی طرح ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دیکھیں ارشد، میں وائس چانسلر کے علاوہ اس وقت سٹنگ پریزیڈنٹ ہوں پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کا، اور یہ سب کچھ انٹرنل میڈیسن کا ہے پرویو، پریونٹیو بھی اور کیوریٹیو بھی. تو انفارچونیٹلی ہمیں تو آن بورڈ نہیں لیا گیا، اور ایز فار ایز آئی نو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کو بھی نہیں لیا گیا، میڈیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن کا بھی میں ہی پریزیڈنٹ ہوں. تو اس لحاظ سے ہمیں نہیں لیا گیا. آئی تھنک there are very good people sitting in NCOC جیسے آپ کہہ رہے ہیں. بہت سمارٹ لوگ بیٹھے ہیں NCOC میں، اور شاید سمارٹ لاک ڈاؤن کا آئیڈیا بھی انہی سمارٹ لوگوں نے دیا ہوگا. جہاں پہ 8,014 جو پنجاب میں ایک دن کی ریکوری دکھا رہے ہیں، اب یہ پتہ نہیں یہ کون سے ریکوری انہوں نے دکھائی ہے وزیر اعظم کے ایک دن آنے سے پہلے، تو باقی ڈیٹا بھی اس سے کویسچنیبل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال سمارٹ لوگ ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن ہیلتھ پروفیشنلز کی ان پٹ نہیں لے رہے. ایز فار ایز آئی نو کہ ڈائریکٹلی تو ہمیں انوالو نہیں ہے کسی بھی ڈیسیژن میکنگ میں کسی سٹیج پہ بھی، لیکن میں یہاں پہ آپ کے ذریعے کم از کم یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جو ٹریٹمنٹ کمپوننٹ ہے وہ بھی ایویڈنس بیسڈ نہیں ہے. اس وقت جتنی مارے لوگ پھر رہے ہیں کسی ٹیکے کے لیے، کسی پلازما کے لیے، یہ تمام کی تمام ایکسپیریمنٹل اس وقت انٹرونشنز ہیں. کوئی دنیا میں کسی گائیڈ لائن میں نہیں ہے، کوئی دنیا میں ابھی تک ایویڈنس نہیں پروڈیوس ہوا. میں خود ذاتی طور پہ پرنسپل انویسٹیگیٹر ہوں 5 اسٹڈیز کا، جو کہ بالکل کرٹیکلی علم میں بھی کر رہے ہیں، اور ماڈریٹلی اور پروٹیکٹ اسٹڈی کا بھی میں پرنسپل انویسٹیگیٹر ہوں، جو ورلڈ کی لارجسٹ اسٹڈی ہے. اس کا پاکستانی رینڈمائزڈ آؤٹ کم کلینکل ٹرائل ان کرونا وائرس پروٹیکٹ بنتا ہے اسے. تو میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہم اس وقت اس طرف بھی بہت ہی تسبب کا شکار ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ لوگ مارے پھر رہے ہیں ٹیکے کے لیے. تو اس لیے یہ کسی حد تک لوگوں کو بھی چاہیے کہ خدارا یہ ایکسپیریمنٹل دوائیاں ہیں، یہ دے آر ناٹ اپرووڈ، دے آر ناٹ. تو اس لیے اس طرف بھی اور پریونٹیو سائڈ پہ بھی وی آر ناٹ ریئلی انٹرونشنز آر ناٹ ایویڈنس بیسڈ انفارچونیٹلی. بالکل ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا، مجھے ایک وقفہ لینے اور وقت کے بعد جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو خط لکھا تھا، کیا وہ انڈائٹمنٹ ہے، پوری چارج شیٹ ہے ہماری فیصلہ سازی کے حوالے سے جو کچھ ہم کرتے رہے، اور یہ اس لیے اتنا سیریس ایشو ہے کہ ہر پاکستانی کی زندگی آج ایٹ سٹیک ہے. لائفز آف پاکستانیز ہیو بین پٹ ایٹ سٹیک. اور کس وجہ سے، اور کون لوگ ہیں، سمارٹ لوگ ہیں جو یہ اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں، ڈیٹا ڈریون مشورے دے رہے ہیں، جو کہ ڈیٹا بقول ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کے خود بھی کویسچنیبل ہے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو خطوط لکھے پاکستانی حکام کو، اس میں باقاعدہ ایک چارٹ شیٹ ہے. چارٹ شیٹ فیصلہ سازی کے حوالے سے، ڈیٹا کے حوالے سے، نمبرز کے حوالے سے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بتاتی ہے کہ 12 اپریل کو حکومت پاکستان نے ایک لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، اسکول بند کیے، بزنس بند کیے، انٹرنیشنل ٹریول ریسٹرکشنز لگائیں، اور تمام وہ اچھے کام کیے جو کہ ہونے چاہیے تھے، موومنٹ ریسٹرکٹ. اور ساتھ پھر وہ گراف دکھاتے ہیں جس گراف میں ہے کہ جب یہ والا کام ہو رہا تھا تو نمبر آف کیسز. عدیل صاحب یہ جو نیچے والا گراف دکھائیے گا، یہ 3 گراف ورلڈ ہے، پچھلے پیج پہ آئیے گا ذرا. اور اس میں آپ جب یہ گراف دیکھتے ہیں تو گراف نمبر اے میں آپ کو کیسز، پچھلے پیج پہ جائیے گا پلیز، یہ والا یہاں پہ رکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جب 12 اپریل کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ صورتحال تھی. پھر ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن اور ہینڈسم لاک ڈاؤن اور پتہ نہیں کون سے نئے لاک ڈاؤن ہم نے نکالے. تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کیسز کی پاکستان میں سپائک آئی، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بتا رہے کہ 22 مئی کو ہم نے عید بھی منانی تھی، نئے کپڑے لینے تھے، تو کیسز بڑھنے شروع ہوئے. اور پھر تیسری فگر ہمارے پاس 7 جون تک موجودہ صورتحال کی ہے، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بتا رہی ہے کہ پاکستان میں جو ابھی تک کے ٹیسٹ ہوئے اس میں 24% جو کیسز ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں، جو کہ ریکوائرڈ لیول 5% سے زیادہ ہے. اور جو سرویلنس سسٹم ہے جس میں آئیڈینٹیفائی، ٹیسٹ، آئسولیٹ، کیئر فار دا ایل انکلوڈنگ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ فالو اپ آف کانٹیکٹس اینڈ کوارنٹین، وہ بہت کمزور ہے.
تو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمارے یہ تمام سسٹم ویک ہیں، جو کہ آپ نے بھی بات کی، تو پھر جس ڈیٹے کی بیس پہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ فیصلے ہو رہے ہیں، نہ وہاں پہ اموات صحیح طرح ریکارڈ ہو رہی ہیں، نہ نمبر آف پیشنٹ صحیح طرح سے ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو فیصلہ سازی صحیح ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ارشد. دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ انٹرونشنز کیا ہیں. دیکھیں ایک تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا، راکٹ سائنس نہیں ہے، تو جو راکٹ بنانے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ راکٹ سائنس کا ہیلتھ سائنسز، ہیلتھ مینجمنٹ سسٹمز، یہ ایک اسپیشلٹی ہے نا. تو راکٹ بنانے والے اسمارٹ لوگ کیا بیٹھ کے اور وہاں پہ ساری ان پٹ لگیں گے؟ مینجمنٹ کا ایشو ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، تو وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں یا وہ راکٹ بنانے کی اسپیشلٹی ہیلتھ سسٹم پر لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جو ورلڈ ہیلتھ کی مین جو تھی اسکول ہیلتھ وغیرہ تو اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے بیکاز اسکولز ہمارے ابھی کھلے نہیں ہیں، اولڈ پیپل ہوم ہمارے ہیں نہیں ہیں. اور جو ان کے چند ایک نکات تھے وہ بہت امپورٹنٹ تھے جو لاک ڈاؤن کا انہوں نے کہا کہ آلٹرنیٹ ٹو ویکس کریں. دیکھیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا ہمارے پاس بہت اگزامپلز ہیں. آپ ناروے اور سویڈن کی لے لیں. ناروے نے لاک ڈاؤن کیا، سویڈن نے نہیں کیا. دے پیڈ ٹوائس دی پرائس. ان کی موٹیلٹی ڈبل ہوئی. ایک جیسی آبادی ہے پر 100,000 پر ملین جو ان کی موٹیلٹی ڈبل ہوئی سویڈن کی، حالانکہ وہ بڑا ملک تھا، انہوں نے ڈبل لوگوں کو مروایا. تو دیکھیں یہ ایک بہت اچھی انٹرونشن ہے اسپیشلی وین یور SOPs آر ناٹ بینگ فالوڈ، وین یو ڈو ناٹ ہیو اینی ادر اسٹریٹجی، وین یو ڈو ناٹ ہیو ویکسین، یو ڈو ناٹ ہیو کیپیسٹی ان دی ہیلتھ کے سیکٹر. تو آپ کو یہ وہ بھی لاک ڈاؤن کبھی بھی اس کو ختم نہیں کرے گا بیماری کو، اس کی ٹرانسمیشن کم کر دے گا، فلیٹ کر دے گا کسی حد تک، تاکہ آپ کو ٹائم ملے گا اپنی کیپیسٹی بڑھائیں اور تھوڑی سی آپ کو یہ ہوپ ہوگی کہ اس کی صحیح دوائیاں، صحیح انٹرونشنز نکل آئیں گی. اور ڈاکٹر صاحب جن لوگوں کا کام ہے، کہا جاتا ہے نا، صدیوں سے یہ بات کہی جاتی ہے جس کا کام اسی کو سانجھے، جس کا کام ہے یہ اسی کو کرنا چاہیے. ہیلتھ پروفیشنلز، ہیلتھ مینجمنٹ پروفیشنلز، کیا وہ اگر بیٹھیں گے تو اب بھی صورتحال، خیر اب تو میرے خیال ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب تو عوام ہی کو بلیم کیا جا سکتا ہے کہ عوام SOPs فالو نہیں کر رہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہی ہم سنیں گے. تو آپ بھی سمجھتے ہیں اب عوام ہی کا قصور رہ جائے گا آخر میں اور پالیسی میکرز کا کوئی قصور نہیں ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو جب اونرشپ عید سے پہلے دی گئی تھی اور امید کی گئی تھی کہ عوام یہ اونرشپ لیں گے یا تاجر تنظیمیں لیں گی یا ٹرانسپورٹرز لیں گے، اوبویسلی ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ ویسے حکومت اگر ذمہ داری نہیں لے رہی تو عوام لے سکتی ہے. دیکھیں عوام اس لیے نہیں لے رہی یا لے سکی، عوام نے واقعی اس کو سیریسلی نہیں لیا. پرائم منسٹر صاحب نے اس حد تک بات سیریسلی صحیح کہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو فریگمنٹڈ اپروچ دیتے رہے ہیں. آپ کے ابھی اسی شو میں اگر ہم صرف کوئی عوام دیکھ لے تو وہ کنفیوزڈ ہو جائے گی کہ ہے کیا بیماری. کوئی کہے گا کہ پیسے لینے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی کہے گا اپنا چورن بیچنے کے لیے کر رہے ہیں. اور اسمبلی کا سیشن واز اے کلاسیکل ایگزامپل آف دیٹ کہ واٹ میسج کیم آؤٹ دس، یو نو مچ بیٹر دین آئی ڈو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام جہاں پہ ابھی تک ٹونا جادو ٹونے کے پاس زیادہ جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس کم وہ بلیو کرتے ہیں، ولنریبل عوام ہے، تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ان کو وہ بالکل، اور اسی لیے کہتے ہیں جس کا کام اسی کو. پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. اور ناظرین اب کچھ بات کرتے ہیں معیشت کی، اور معیشت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آج پارلیمنٹ میں خواجہ آصف صاحب نے جو سوالات اٹھائے، ڈاکٹر زبیر خان یہ پہلے بھی سوالات اٹھا چکے ہیں، ہمارے پروگرام میں اٹھا چکے ہیں. اور جب ہم اکنامک سروے آف پاکستان پڑھتے ہیں، اس میں انٹرسٹ ریٹ کی بات دیکھتے ہیں، تو ڈاکٹر زبیر خان نے جو باتیں کی تھیں وہ ساری کی ساری اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ کیا ہوا ہماری معیشت کے ساتھ. اور اس حوالے سے آج خواجہ آصف نے جو ایک ڈیمانڈ کی کہ جی ECL پہ نام ڈالے جائیں، کن کے نام ڈالے جائیں، آئیے دیکھتے ہیں. پر یہ لوگ جو ہیں ان کے تو کوئی کریڈینشلز نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے، میں آخر میں پھر ریکویسٹ کروں گا گورنر اسٹیٹ بینک کو اور حفیظ شیخ صاحب دونوں کو ECL پہ ڈالیں اور پرفارمنس بانڈ بنوائیں ان سے کہ تم نے فلاں فلاں چیزیں کرنی ہیں، اگر نہیں کرو گے تو یہ اس ملک سے نہیں جاؤ. اور ہاٹ منی کے سارے یہاں پہ نام آئیں گے، آج نہیں آئیں گے، کل نہیں، پرسوں ترسوں، کبھی تو آئیں گے، ہم پیچھا کریں گے. ناظرین ساتھ ہی انہوں نے ہاٹ منی کا ذکر کیا اور ایڈوائزر آن فائنینس کے حوالے سے کیا بات کی، آئیے دیکھتے ہیں. آپ انویسٹیگیٹ کریں جناب اسپیکر، یہ ہاٹ منی یہ لائے ہوئے ہیں یہ لوگ کہ کہیں آپ کو یہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں ان کی کمپنی ہے حفیظ شیخ صاحب کی جس میں انڈین پارٹنر ہیں ان کے،
کہ ہم آپ کو پاکستانی مارکیٹس میں یہ لوگ جو ہے، میں کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، اپنے لیے کیا لفظ استعمال کروں، یہ بیوقوف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، احمق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو 13.5% ریٹرن دیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر زبیر خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ یہ ہاٹ منی کا ایشو آپ اٹھا رہے تھے، آپ نے اپنے اکنامک سروے آف پاکستان بھی دیکھا ہوگا، اس میں بھی آئیڈینٹیفائی تو ہوا کہ انٹرسٹ ریٹ تھے جس وجہ سے یہ تباہی ہوئی۔ آپ تو اتنا پہلے سے آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے، آپ کی فیلڈ ہے، آپ ماشاءاللہ سے ان آفیشیل ایڈوائزر بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ایک دور میں رہے ہیں، آرٹیکلز آپ نے اس حوالے سے لکھے، بار بار پروگرام میں آپ یہ چیز اٹھاتے رہے، کوئی آپ جیسے اسپیشلائزڈ لوگوں کی بات کیوں نہیں سن رہا تھا؟ ارشد دیکھیے، بات سنیں، جیسے آپ نے یہ ہیلتھ کی ایشو پر کہا، یہاں پر کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے، یہاں پر یہ وبا جو ہے جس طریقے سے اس نے پاکستان کی لیڈرشپ کی جو مکمل ناکامیابی ہے اور فیلئر ہے اس کو سامنے واضح کیا ہے۔ ہم اکانومی پر تو برسوں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ کئی ڈیکیڈ سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن جب یہ حکومت آئی تھی اپنے اقتدار میں، تب سے پاکستان کا ایک اکنامک کرائسس تھا، پہلے سے تھا، لیکن انہوں نے 1.5 سال لگایا فیصلہ کرنے میں، ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا ہے، اور غلط لوگوں کو لگایا ہوا تھا، اور جب ٹیم تبدیل بھی کی تو پھر ایسے لوگوں کو لگایا جن کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ ہاٹ منی کے یہ پالیسی اڈاپٹ کی گئی، جس کے ذریعے ہاٹ منی لایا گیا۔ اور دیکھیں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ پی ٹی آئی کی پارٹی چونکہ چندوں پر چلتی ہے، انہوں نے اب حکومت میں آ کر جن لوگوں نے چندے دیے تھے ان کو فائدے بھی دینے ہیں، یہ نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے نہیں کر رہے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، جب آپ نے نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے واضح غلط اقدامات کوئی بھی نہیں لیتا۔ میں جو بات کر رہا تھا وہ میں نے بعد میں پھر ایک سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن میں بھی تمام یہ چیزیں لکھ دی ہیں، اور میں نے اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ہمارے جو منسٹر آف فائنانس ہے، جو ایڈوائزر ہیں، ان کی کیا بزنس انٹرسٹ تھی باہر، اور اس میں کون کون لوگ تھے اور وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پٹیشن میں بھی یہ ڈیمانڈ کیا ہوا کہ وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیں کہ یہ جو 13.5% انٹرسٹ ریٹ سے جو فائدہ اٹھا رہے تھے باہر 2 پر لے رہے تھے، یہاں پر 13.25 پر، اور جب پاکستان کو یہی قرضے زیادہ مدت کے لیے 5-6% پر مل سکتے تھے، ہم نے یہ کیا۔ یہ تو ایک ایسے مطلب کہ کرپشن ہوئی ہے، یہاں پر ایسی زیادتی ہوئی ہے، اس کے اوپر تو کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے۔ اب دیکھیں، بار بار ہم ایک بات کر رہے ہیں اور آپ کے پروگراموں پر اوروں پر یہ چیزیں میں واضح کر چکا ہوں، شکر ہے کہ آپ طرف اپوزیشن جاگی ہے اور انہوں نے یہ اس بات کو اٹھایا ہے، لیکن اس کو اور آگے لے کے جانا ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے اس نے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے، اور وہ کردار ادا کرنے میں کافی ان کی بھی کوتاہی ہے، وہ زیادہ تر پالیٹکس بنتی رہی ہے، اسی کووڈ-19 پر بھی اور اکانومی پر بھی۔ یہ دیکھیں نا، اکانومی کو اس جگہ پر پہنچانے میں تو جو پچھلی 2 حکومتیں تھیں ان کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن اس حکومت نے بھی وہی غلطیاں کی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہی لوگ جو پچھلے حکومتوں میں منسٹرز تھے اور فائنانس کے تھے اور جو پالیسی بنا رہے تھے، وہی آج بھی ہیں۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ، یہ ایسے ہو جاتا ہے، بیمار ہوئے جس سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں۔ ڈاکٹر زبیر خان بہت شکریہ۔ اور ناظرین، جو ڈاکٹر زبیر خان صاحب بات کر رہے تھے، آئی پی پیز کے لیے اسلامک سکوک بانڈ سے 200 بلین کا اجرا کر دیا گیا، کیا یہ اس 480 بلین سے مختلف ہے؟ کیا آڈیٹر جنرل نے اس کا آڈٹ کیا؟ کیا آئی پی پیز ریکمنڈیشن رپورٹ نے جو کہا تھا اس کے خلاف یہ کیا گیا؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اسلامک سکوک کے ذریعے 200 بلین روپیہ ریز کیا گیا اور آڈیٹر جنرل کے آڈٹ کے بغیر آئی پی پیز کو دے دیا گیا، جس میں ندیم بابر، رزاق داؤد اور دیگر بڑے بڑے لوگوں کی آئی پی پیز ہیں۔ ہمارے ساتھ بلند اختر رانا صاحب موجود ہیں، سابق آڈیٹر جنرل، جنہوں نے قیمت بھی ادا کی تھی ایک صحیح آڈٹ کرنے پہ۔ بلند اختر رانا صاحب، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے آڈٹ کیے بغیر آئی پی پی کمیشن رپورٹ آنے کے بعد جس میں فورنزک آڈٹ کا کہا گیا تھا، یہ پیسے ریلیز کر دیا گیا، تو اسحاق ڈار کے 480 بلین اور اس حکومت کے 200 بلین میں فرق کیا ہے؟ جی السلام علیکم بھائی،
بھائی بات وہ ہے کہ آپ نے اتنے لوگوں کو بتایا اور سینسٹائز کیا پچھلے پروگراموں میں، چونکہ وہ 480 بلین انہوں نے بغیر کسی مطلب آڈٹ کے یا کسی سے پوچھ آتھرائزیشن کے پے کر دیا تھا، تو وہ سمجھا یہی جاتا ہے کہ جو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے یا جو عوام کا پیسہ ہے وہ جب اپنی مرضی سے جہاں خرچ کرنا چاہو کر دو یا جیسے چاہو کر دو. حالانکہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پیمنٹ ہمیشہ یا تو ورک ڈن پہ ہوتی ہے، کوئی کام کر لیا کسی نے پیمنٹ لے لے، یا کوئی سپلائیز دے دی ہیں تو پھر پیمنٹ لے لے، یا سروسز آفر کی ہیں تو پھر پیمنٹ لے لے. اچھا منسٹری کہتی ہے جی بعد میں اس کا ہم آڈٹ کروا لیں گے، یہ صحیح ہے؟ بعد میں آڈٹ پیمنٹ ریلیز کر دی ہیں، بعد میں آڈٹ کر لیں گے. جو وہ ہے نا جی پری آڈٹ تو ان کو تو چاہیے تھا کہ بہرحال کوئی ایڈوائزری کوئی. وائٹل چائے کے بڑے پیک کے ساتھ بڑا اور چھوٹے پیک کے ساتھ چھوٹا وائٹل اینٹی بیکٹیریل سوپ بالکل مفت. جراثیم کو مات دو، بار بار ہاتھ دھو.